حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ آج ہمیں جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے جانب سے اجتماع وابستگان کو آن لائن اور ہمارے بزرگوں کو اپنے مقام پر جمع ہو کر اس اجتماع کو منعقد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس اعتبار سے اور بھی زیادہ ادا کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہماری بنیادی ذمہ داری دعوت دین اسے ادا کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں آج حضرت مولانا اقبال ملا صاحب کی رہنمائی انشاءاللہ تعالی آپ کے خطاب سے ملے گی۔ رفقا اکرام، یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ماہ فروری 2020 تک ہمارے ملک اور دنیا کے اور ہر مقام کے جو حالات تھے وہ ماہ مارچ کے اواخر تک یکسر بدل گئے اور پورا ماحول ایک طرح سے لوگوں کے اندر سماجی، معاشی اور ذہنی طور پر انتشار، خدشات اور خطرات سے لوگوں کو لپیٹے ہوئے یہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ قریے سے لے کر تو بڑے بڑے شہروں سے لے کر تو پوری دنیا کے عالی شان شہروں پر اپنے اثرات کو پھیلائے ہوئے ہے اور یہ بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان حالات پر مسلمانان ہند کے لیے اور جو بڑی پریشانی اور ان کے لیے ایک طرح سے دباؤ کی جو کیفیت آئی ہے، ان حالات میں ہمارے ملک کے کچھ ناقبت اندیش حکمرانوں اور ان کے حواریوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس وبائی بیماری کے ماحول میں مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے یا اس کے پھیلاؤ میں ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس طرح سے ہمارے لیے ہمارے مقام پر، ہمارے شہروں میں، ہمارے آس پڑوس میں اور ہمارے ملک میں برادران وطن کے ساتھ، خواہران وطن کے ساتھ سماجی تعلقات کے تئیں ہم کو پریشانیوں کا سامنا پریوں تک کی سطح پر اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری رہنمائی کے لیے اس عنوان سے کہ موجودہ حالات میں دعوت دین کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کے لیے آج ہمارے درمیان حضرت مولانا اقبال ملا صاحب تشریف رکھتے ہیں، شریک ہیں اس پروگرام میں۔ ہم ان سے اس ہماری اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کریں گے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا محمد اقبال ملا صاحب کا اور تمام حضرات و خواتین کا جو بنگلور شہر کی مقامی جماعتوں میں اپنے مقامات پہ جن کے لیے سہولت ہے جمع ہوئے ہیں اور جو اپنے گھروں سے اپنے مقام سے زوم کے ذریعے سے یا یہ کہ یوٹیوب اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے آن لائن اس پر کنیکٹڈ ہے، ان تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اطمینان اور غور کے ساتھ آج کے اس اہم عنوان کو سماعت فرمائیں گے اور ہمارے لیے وہ عملی کام جو حضرت مولانا اپنے بہت ہی وسیع تجربے کی بنیاد پر پورے ملک میں آپ کا دعوتی دورہ رہتا ہے، مختلف سماج کے طبقات اور ان کے ذمہ داروں سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، ان تمام کے تناظر میں ہماری انشاءاللہ تعالی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ کی اسی دعوتی کام اور اس دعوتی کام کے ذریعے سے سماج کے اندر محبت کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں ہیں، ان کی کوششوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں دہلی مائنورٹی کمیشن کی جانب سے آپ کے ان کاموں کی سراہنا کی گئی اور آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حالانکہ مولانا سے اس پر جب گفتگو ہوئی تو مولانا نے بہت ہی بہتر بات اور اچھی بات ہماری اپنی رہنمائی کے لیے کی
کہ تحریک اسلامی کے لوگ تو کسی ایوارڈ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو لگانے کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل حق ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک داعی کس طرح سے اسلام کے محبت بھرے پیغام کو پھیلاتا ہے، تو اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ ہم مولانا کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو کل آخرت میں اس عظیم انعام سے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس انعام سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جب لوگ پوری تعداد میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے پورے محبت بھرے اعلان کے ساتھ مولانا کو اس انعام سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ میں اس موقع پر یہی چند کلمات کہتے ہوئے میں نے جو آیات سورہ نوح کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے اپنی ابتدائی کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ نوح کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ ہمیں ان آیات کی روشنی میں ہمارے اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچانے اور جو رہنمائی اور ہدایات مولانا سے ہم کو ملے گی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ یہی ہمارا کام ہے کہ چاہے سماج بہت ہی خوشحال ہو یا سماج بہت ہی پریشانی سے دوچار ہو، ان تمام میں انسانوں کی کامیابی کا اگر کوئی کامیابی کی کوئی کلید ہے تو وہ یہی ہے کہ داعی اللہ اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرے اور مدعو کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہی ان کے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہماری اجتماع کو کامیابی سے یہاں پر منعقد کرے اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے دعوت دین کی عملی راہیں اللہ تعالیٰ ہموار کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔